अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और आप देख रहे हैं डिबेट एट 8। जिस तरह हम देखते हैं कि ये शो हमारा, चूंकि हम करंट अफेयर्स और सोशल स्टोरीज का एक ब्लेंड है, तो आज सैटरडे का दिन है, हफ्ते का दिन है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपका बहुत अच्छे से गुजरे। काफ़ी लोग वीकेंड बना रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं जो वीकेंड है वो बहुत अच्छे से गुजारें आप। ऑन दैट नोट शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज के साथ। अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। साथ साथ हमारा जो दूसरा सेगमेंट होगा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। मुलाजमों पे हम देखते हैं कि घरों में जो काम करने वाले लोग हैं या फिर मजदूर तबका है, अमूमन उन पर तशद्दुद की जो स्टोरीज हैं वो सामने आती हैं। और इस तरह के हाल ही में कुछ वाक़यात भी सामने आए हैं जिसमें हमने देखा कि कुछ जो मुलाजिम थे वो जान से भी चले गए। तो हम डिस्कस करेंगे कि ये जो मुलाजिमों पर तशद्दुद है, क्या ये कोई जहनी कैफियत है या फिर कोई जहनी बीमारी है या फिर कोई और ऐसा जो फैक्टर है जो इसको ओवरलैप करता है। बहरहाल इसको भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ हमारे तीसरा सेगमेंट होगा कि बाहर मुल्क मुकीम हमारे जो बच्चे और बच्चियां हैं वो तालीम हासिल करने अगर जाते हैं वहाँ पर, तो उन्हें क्या मुश्किलात दरपेश होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर तालीमी निज़ाम हमारा कुछ जगहों पे बहुत अच्छा भी है, बहुत मयारी भी है, लेकिन बहुत महंगा भी है। कल हमने इस सेगमेंट किया था, आज हम उसी कंटिन्यूटी में ये बात करना चाहेंगे कि जो बाहर बच्चे पढ़ते हैं क्या वो बेहतर तालीम हासिल करने जाते हैं, तो क्या उनकी अफोर्डेबिलिटी के इशूज़ होते हैं या फिर और बहुत से मसाइल होते हैं, इस पर भी बात करेंगे। बहरहाल जी, शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। 9 मई जिम्मेदारों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। साथ साथ कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गुज़िश्ता हुकूमत ने जो वादे किए वो पूरे किए जाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट्स हैं। 3 ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि आती हैं एक बहुत ही जिम्मेदार ज़राए से। पीएम निगरान प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब ने ये स्टेटमेंट्स दी हैं और हम देखते हैं कि जिस तरह फ्रंट लाइन पर आकर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और जिस तरह सरगर्म दिखाई देते हैं, यकीनन काबिल सताइश है। ये वो वादे हैं, ये वो बातें हैं जो गुज़िश्ता हुकूमत ने लगभग 1.5 साल के अरसे में बहुत मुश्किल सूरत हाल को फेस किया और फिर उस मुश्किल सूरत हाल से बहुत एहसन अंदाज से बाहर निकले और फिर जो सिचुएशन थी, ख़ास तौर पर जो सिक्योरिटी सिचुएशन थी, उसे भी बेहतर बनाया। हमने जिस तरह देखा कि 9 मई का जो सानिया है बहुत अफसोसनाक सानिया है। कौमी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। ना सिर्फ कौमी अमलाक बल्कि जो हमारे अस्करी इदारे हैं उनकी साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। बिल्कुल हम पाकिस्तानी होने की हैसियत से ये चाहते हैं कि जो 9 मई के जो किरदार थे, जिनका किरदार है, उस पूरे अमल में उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये बात की कि 9 मई की जो जिम्मेदार हैं, इंतशार जिन्होंने फैलाया, जिन्होंने इंतहा पसंदी की, उन्हें बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा, कोई रियायत नहीं दी जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं हमीद भुट्टो साहब, किसी तारीफ के मुताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट है, सीनियर एनालिस्ट है। हमीद साहब कैसे हैं आप? मेहरबानी, अल्लाह का शुक्र मेरे भाई। हमीद भुट्टो साहब बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। हमीद साहब, समझौता नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी कोई रियायत नहीं दी जाएगी, ऐसा कहना है निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब का। और हमने देखा कि जो जेस्चर्स उन्होंने दिए आते ही, जिस तरह उन्होंने गोइंग प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया, उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, उसके बाद उन्हें सलाम भी किया और फिर उसके बाद एक अच्छे अंदाज से रुखसत करते हुए मनसब संभाला है, क्या कहेंगे? बड़ी पॉजिटिव काम किया है हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, जो निगरान बने हैं काकड़ साहब। तो साबका वज़ीर-ए-आज़म को वेलकम करना, उनको प्यार का इज़हार करना और अच्छी बात है कि गुज़िश्ता हुकूमत की जो वायदे और मुआहदे हैं उनको तसलसल को बरकरार रखने का वायदा करना। और यही मैं समझता हूँ कि हमारी पाकिस्तान की इकानमी के लिए बेहतरी है। हम हमेशा माजी की जो भी हुकूमत होती है उसके तसलसल को बरकरार रखने के बजाय अपने नए वायदे, अपने नए इरादे शो करते हैं। तो मगर निगरान हुकूमत जिसका काम आने वाले वक्त में इलेक्शन कराना है, उन्होंने कोई नए वायदे करने के बजाय गुज़िश्ता 1.5 साल के जो वायदे हैं, जो इरादे हैं, जो मंसूबे हैं, उन तसलसल को आगे बढ़ाने का हकमत अमली और वाज़ेह ऐलान किया है, जिस पे यकीनन जो दुनिया की नज़रें हमारी तरफ है, IMF से लेके बाकी इदारे जिस तरह हमें देख रहे थे और माजी में जिस तरह उनके साथ यू टर्न लिया गया, उस यू टर्न की कहानी नज़र नहीं आ रही है। फिर भी आगे चल के देखेंगे कि हम कहाँ खड़े होते हैं, क्या कर पाएंगे। मगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो निगरान हमारे हैं अनवर काकड़, उसने जिस तरह 9 मई की वाक़यात पे ज़ोर दिया है कि उनको आइनी हाथों से और कानूनी तरीके से देखा जाएगा। और 9 मई के वाक़यात के हवाले से तो पूरा पाकिस्तान मज़म्मत कर रहा है, एहतजाज कर रहा है और पाकिस्तान के हर बाशऊर अवाम का दिल जो है
اور جو آنکھیں ہیں وہ خون کے آنسو بھی رو رہے ہیں کہ جو اس ملک کے ساتھ کھیل کھیلا گیا اور وہ لوگ کھیل کھیلتے رہے جن کو اس ملک کا اقدار دیا گیا، ان کے ساتھ پڑھا لکھا اور ان کو سوٹیڈ بوٹیڈ اور جو ذہین قابل احترام سمجھا جا رہا تھا، مگر انہوں نے پڑھے لکھے لوگوں نے جس طرح اس ملک کے ساتھ کھیل کھیلا، وہ اس سیاست کو، اس ملک کو بھی کھیل سمجھ رہے تھے، کرکٹ کا میدان سمجھ کے اس کو 9 مئی کے واقعات کر کے اپنی طرف اس ملک پہ کوئی 20-25 سال کی حکمرانی کرنا چاہتے تھے، تو اس کی تو جو بھی مذمت کرے وہ کم ہے۔ وزیر اعظم نے مذمت کی ہے اور ان 9 مئی کے واقعات کرنے والے جتنے بھی عناصر ہیں ان کو سخت کڑی سے کڑی سزائیں یقیناً نگران حکومت میں ملے گی اور آنے والی حکومت میں بھی ملے گی۔ صحیح۔ اچھا، چونکہ ہم ظاہر ہے ڈسکس کر رہے ہیں کرنٹ سینیریو کو، جو نگران سیٹ اپ ہے اب بہت زبردست انداز سے وہ سیٹ اپ بنا لیا گیا ہے، بہت خوش اسلوبی سے۔ انفیکٹ ہم نے دیکھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام سٹیک ہولڈرز ایک ہی پیج پر دکھائی دیتے ہیں بظاہر، کیونکہ کوئی اس طرح کی خاص بات چیت اس طرح کا کوئی اپوزیشن نظر نہیں آئی امنگ پی ڈی ایم۔ ہم نے دیکھا پارٹیز بھی، اور اس کے بعد جس طرح اپوزیشن کے ساتھ مل کر یہ نگران سیٹ اپ بنایا گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو آنے والے کچھ ماہ ہیں بہت چیلنجنگ ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ انتخابات ایک طرف ہیں، بہت ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مردم شماری یا حلقہ بندیاں، یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے جو ٹائم ہے وہ نگران سیٹ اپ کے لیے پھر معاشی چیلنجز تو تلوار بن کے لٹک ہی رہے ہیں؟ نگران سیٹ اپ میں جو نگران کابینہ کے وزیر ہیں بڑے سلجھے ہوئے، پڑھے لکھے اور کام کرنے والے زیادہ تر اس میں 90% لوگ موجود ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ماضی کے حکومتوں میں بھی سہارا حکومتوں کے بنے ہیں۔ نگران حکومت میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ آئے اس بار منسٹر بن کے جو خود نچلی کلاس سے، عوامی طبقے سے جن کا تعلق ہے، اور خود وہ دیکھ رہے جیسے مرتضیٰ سولنگی صاحب وفاقی وزیر انفارمیشن بنے نوشہرہ پھروں سے، عام ایک صحافی سے کیریئر کا اسٹارٹ کیا ہے، اور کوئی وڈیرے جاگیردار یا کوئی قارون کا خزانہ نہیں ہے، ایک عام سے آدمی ہے، اس نے ایز اے انفارمیشن منسٹر دیکھا ہے۔ شمشاد اختر کی بات کریں تو وہ ایز اے ماہر معاشیات بھی ہے، اسٹیٹ بینک سے لے کے ساری معاملات میں ان کا ایک اپنا تجربہ ہے، وسیع تجربہ۔ مدد علی سندھی صاحب وزیر تعلیم بنے، بالکل ایک عام سے انسان ہے، بڑے رائٹر ہیں، بڑے دانشور ہیں، ادیب ہیں، اور صحافت سے ان کا بہت لمبا گہرا تعلق ہے، اور پاکستان ٹیلی ویژن سے ہی یہاں پہ ایز اے پروگرام کمپیئر کرتے رہے، اور زندگی کا 50-60 سال یہاں پی ٹی وی سے لے کے میڈیا میں انہوں نے گزارا ہے، اور 100 سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں، اور وہ ہمیشہ لکھنے پڑھنے سے ان کا ایک کام رہا ہے۔ تو اس طرح کی جتنے بھی میں نام لوں سب کا ایک اپنا اپنا کام ہے، کنٹریبیوشن ہے، اور خاموشی سے یہ سب لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اور کام کرتے بھی رہے، یقیناً ان سے بہتر توقعات ہیں۔ مگر عوام کے ساتھ جو اس وقت مسائل ہے وہ مہنگائی کا طوفان ہے، پیٹرول اور باقی کرائسس، اس صورتحال میں وفاقی کابینہ عوام کو کس طرح ریلیف دے پائے گی، نہیں دے پائے گی، یہ چیلنجز سب سے بڑی تو ان کے ساتھ ہے ہی ہے۔ اور دوسری جو حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں مردم شماری کے بعد 20,000 نئے حلقے جو سامنے آئے ہیں، تو الیکشن کمیشن اس کو کب تک کے کیسے کس طرح ٹائم فریم پہ پورا کر پائے گی، یہ چیلنجز بھی نگران حکومت کے لیے سب سے مشکل ہوں گی، اور اس کو باقی پارٹیاں آگے چل کے کس طرح مانیں گی نہ مانیں گی، یہ پھر ایک نئے تضاد بھی آگے چل کے سامنے آئیں گے۔ اور یقیناً جس طرح کی باقی صوبوں کے اندر بھی تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں، چیف سیکریٹری، آئی جی اور باقی سیٹ اپ بھی جیسے چینج ہو رہا ہے، تو اس میں مختلف سیاسی کھلبلی بھی تو یقیناً ہوگی، اور مختلف جو پولیٹیکل پارٹیاں اس وقت واہ کر رہی ہیں، تو ایک ٹکراؤ والی صورتحال میں سمجھتا ہوں آگے جا کے نگران حکومت کے سامنے آئے گی، آ سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، میں چونکہ آپ نے نام لیا جو نگران وزیر اطلاعات ہیں، میں ان کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا۔ ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جی، مہنگا پیٹرول خرید کر سستا دے سکتے نہ IMF معاہدے کے باعث سبسڈی۔ اب جب پی ڈی ایم حکومت یہ بات کرتی تھی تو عوام یا اپوزیشن جو ناقدین کچھ عوام کے اندر موجود ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ شاید حکومت جھوٹ بول رہی ہے یا پھر حکومت بہت سارے پیسے بنا رہی ہے اس کے پیچھے۔ یہ ایک عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ جو الزامات حکومتوں پر لگائے جاتے ہیں خاص طور پر، لیکن بہرحال پی ڈی ایم یہ بار بار کہتی رہی کہ ساؤتھ ایشین ریجن میں بھی آپ دیکھیں کہ پیٹرول سب سے سستا پاکستان میں ہے۔ باقی اگر ممالک سے آپ کمپیریزن کریں تو وہاں پیٹرول مہنگا ہے پر لیٹر جو اس کی کاسٹ ہے۔ اب جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، نگران وزیر اطلاعات ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے
کہ پیٹرول سستا نہیں دے سکتے، نہ IMF کے معاہدے کے برعکس جا سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے بہت مشکل سے IMF کا جو معاہدہ یہ ماضی کی حکومت نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا اور مشترکہ جتنی بھی جماعتیں تھی PDM ان سب نے بھی مل کر پیٹرول کی پرائزز بڑھانے میں IMF کے ساتھ معاہدے کر کے ملک کے اندر جو اکانومی طور پہ پیچھے جا رہا تھا اس کو آگے بڑھنے میں سہارا دیا. پیٹرول کی قیمتیں پوری دنیا میں یقیناً بڑھ رہی ہیں، کبھی نیچے بھی آ رہی ہیں، کبھی آگے جا رہی ہیں اور اس پہ سبسڈی دینا ماضی میں روایتیں موجود ہے اور سبسڈی پہ پیٹرول ہمارے ملک کے اندر ملتا رہا ہے. اور ہم نے پاکستان کے اندر ایک جو کام ہے وہ غلط کیا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پیٹرول پہ چڑھا دیا ہے اور پیٹرول کی زیادہ کھپت کی وجہ سے پاکستان میں اربوں ڈالر کا نقصان حکومت کو بھی ہو رہا ہے، عوام کو بھی ہو رہا ہے. مگر جب تک پاکستانی عوام پیٹرول سے ہٹ کے باقی دیگر چیزوں پہ اپنی مصنوعات کو لے کے نہیں جائیں گے، گاڑیوں سے لے کے اس وقت سولر اور باقی انرجی الیکٹرک بائک سے لے کے گاڑیوں کا سسٹم چینج ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر. پوری دنیا پیٹرول کی کھپت کو کم سے کم کر رہی ہے. جب تک یہ نہیں کریں گے تب تک ہم سبسڈی اور باقی IMF کی باتوں پہ الجھے رہیں گے اور مہنگائی کا طوفان آتا رہے گا. اس کا حل ہمیں پیٹرول کی طرف سے نکل کے اپنی دوسری طرف جانا پڑے گا. جہاں سے دنیا کے اندر سعودی عرب اور باقی جو ملکوں پہ پیٹرول نکل رہا ہے وہاں پہ بھی اب خزانے کم ہوتے جا رہے ہیں. وہ بھی اب نئے شہر اور باقی آبادی دوسرے قسم کی بنا رہے ہیں، سیاحت پہ فوکس کر رہے ہیں. مگر ہم پاکستان میں صرف فوکس تھا کہ ہم پیٹرول پہ سب کچھ کریں گے اور پیٹرول پہ چلتے رہیں گے. جہاں پہ پیٹرول ہمارے پاس اتنا نکلتا بھی نہیں ہے، ہم دنیا سے پیٹرول لا کے اس پہ چل کے ہوا میں اڑا رہے. اس سے جب تک نہیں نکلیں گے تو حکومت کی طرف دیکھنا یا حکومت پہ تنقید کرنا یا ان کی واہ کرنا میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی حل نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا ایک بہت اہم نیوز بائٹ ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. کل سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے سوال کیا گیا کہ وطن واپسی کب تک ہوگی آپ کی، تو انہوں نے کہا جی بتائیں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ کہا جی انتخابی مہم کی قیادت کروں گا. ایک سگنل بھی دیا ہے کہ انتخابی مہم کو لیڈ کریں گے فرام دا فرنٹ لائن PMLN کے ایز قائد. کیا سمجھتے ہیں بہت جلد واپسی متوقع ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے الیکشن کیمپینز کی اگر بات کی جائے تو وہ بہت جلد شروع ہونے کو ہیں. سابقہ وزیر اعظم نواز شریف نے جس طرح کھل کے کل بھی کہا ہے، پہلے بھی کہا ہے کہ الیکشن میں پاکستان آؤں گا اور یقیناً جس طرح اس کے ارادے ہیں وہ پاکستان آئیں گے. اور کھل کے کہا ہے کہ میرے اوپر جو کیسز ہے میں اس کا بھی سامنا کروں گا. اور سیاست میں کیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی پرواہ نہیں. اور پہلے بھی جیل میں بھی رہے اور ان کو سارے جتنے بھی سیاسی مقامات ہیں اس کا سامنا کرتے، جیل میں جاتے تھے، جیل سے آتے تھے، بڑی ان کو سختیاں بھی جیل میں اس نے بھگتی ہیں. اور اب جس طرح وہ بیماری میں یہاں سے گئے اور واپس آنے کے لیے تیار ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے ماضی میں جس طرح حکومتیں چلائی ہیں اور کام کیا ہے تو ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہے. اور اس سیاست کا جو اتار چڑھا اور پوری دنیا کے ساتھ اس کے اپنے رابطے اس کا آنا، پاکستان کے اندر دوبارہ سیاست میں انٹری دوبارہ دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اچھا قدم ہوگا. رائٹ. اچھا اسی تناظر میں سابق پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، کہتے جی الیکشن ہر صورت مقررہ وقت پر ہوں گے، مینڈیٹ ملا تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم ہوں گے پاکستان کے. الیکشن مقرر وقت پہ ہونا سابقہ حکومت کی خواہش ہے اور خود سابقہ حکومت پہلے یہ کہتی رہی کہ شاید مقرر وقت پہ نہ ہو، کوشش بھی اور کی گئی. نگران حکومت بھی ابھی کوئی سیٹسفائی نہیں ہے کہ مقرر وقت پہ الیکشن ہوگی یا نہیں ہوگی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ مقرر وقت پہ الیکشن کرنا ہی پاکستان کے لیے بہتری ہے. اگر ہم نے اس کو نگران حکومت کے سیٹ اپ کو لمبا کھینچا یا یہ نگران سیٹ اپ لمبا چلا تو اس سے نقصانات اور باقی جو ہمارے ارادے یا جو ہمارے معاہدے ہیں اس پہ پھر نقصان ہوگا اور پاکستان کو معاشی طور پہ پھر نئے جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں. ہماری سوچیں یا ہماری جو اپنی ہوں گی سوچ یا جو ہم چاہتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ آگے بڑھے، یا جن دوستوں کی یا میری یا آپ کی کوئی خواہش ہو، تو اس سے پاکستان کو پھر ایک بار نقصان ہوگا. وقت پہ الیکشن ہونا ہی جیسے شہباز شریف نے کہا، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں، اس سے پاکستان ترقی کرے گا. اگر ہم نے اس کو لمبا کھینچا تو نقصان ہی ہوگا. صحیح. اچھا ایک انگلش نیوز ڈیلی میں چونکہ ہم نے دیکھا کہ کل علی ڈومکی صاحب نے ایز کیئر ٹیکر انٹرم CM بلوچستان کا حلف اٹھایا. کل ہم نے دیکھا کہ یہ ان کی تقریب بھی ہوئی. کیا سمجھتے ہیں کس طرح کی پرسنالٹی ہے؟ تھوڑا روشنی ڈالیے، کیونکہ ظاہر ہے بلوچستان ایسا خطہ ہے کہ اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے اور میرے شوز میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ضرور ڈسکس کریں بلوچستان کے خطے کو. علی مردہ ڈومکی ایک پڑھے لکھے سلجھے ہوئے باکردار سیاستدان ہیں
اور پہلے کوئی دوسرے نام سامنے آ رہے تھے, کافی سارے نام آ رہے تھے, جی آ رہے تھے, پر اس کے باوجود ان پہ کوئی ہمارے خود سی ایم اور حزب اختلاف پہلے متفق نہیں ہو رہے تھے. پارلیمنٹری کمیٹی نے جس طرح علی مردان ڈومکی کا نام سامنے لے کے آئے, تو کل جیسے نام ان کا سامنے شام کو آیا تو کافی سارے لوگ جو دوسرے ناموں پہ بحث کر رہے تھے تو ان کی آنکھیں تھوڑی سی کھلی. کچھ ایسے نام بھی آ رہے تھے جن پہ ماضی میں بڑے قبضے کا بھی, مافیا لینڈ گریب اور اس طرح کے نام بھی بڑے وائرل ہوتے رہے, وہ سب ہم دیکھ رہے تھے. کچھ یہاں پہ کچھ پتہ تو نہیں چلتا, مگر اس کے باوجود یہاں پہ افواہوں پہ بہت سارے نام چلتے رہتے ہیں اور وہ نام چلتے رہے. تو اس کے باوجود ڈومکی صاحب کا جو میں سمجھتا ہوں کہ آنا اور سب کی اس کو سپورٹ ہونا, اور وزیر اعظم پاکستان نے خود کاکڑ صاحب کا بھی تعلق بلوچستان سے, اس بار جس طرح بلوچستان کو ہمیشہ آواز آتی تھی کہ ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے, بلوچستان کو کبھی نظر انداز نہیں کیا گیا اور نہیں کوئی کرنا چاہتا ہے. پاکستان کی وہ ایک جان ہے, اور اسی وجہ سے جیسے وزیر اعظم پاکستان نگران ہے وہ بھی بلوچستان کا تعلق ہے, اور سینٹ کا چیئرمین بھی اس وقت بلوچستان سے, اور بلوچستان کو جس طرح آگے لایا جا رہا ہے ہر طرح سے, سی پیک سے لے کے سارے منصوبے اس وقت پوری دنیا کی جو آنکھیں ہیں اس سب بلوچستان کی تبدیلی کی طرف ہیں. پر بلوچستان کے اندر کچھ ایسے مخصوص لوگ ہیں جو خود ہی اپنے جو ہمارے ہمسائے ملک ایران اور باقی انڈیا اور دوسری طرف سے ان کے اوپر بغاوت کی کہانیاں کر کے ہمارے نوجوانوں کو باغی بناتے ہیں. وہ ایک چھوٹا سا حلقہ تھا جو اب خود پاکستانی اور پاکستان کی آواز بن کے پاکستان کی خدمت کر رہا ہے, کیونکہ ان کو پہلے ذہنوں میں غلط مس گائیڈ کیا گیا, مگر اب ان کی آنکھیں کھلی اور وہ سب پاکستان کے لیے آواز بن کے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. حمید صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ موجود تھے حمید بھٹو صاحب, اور چونکہ ملکی سیاسی اور صورتحال جو اس وقت ہے نگران سیٹ اپ سرگرم ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ جو آنے والے انتخابات ہیں اس کی تیاریاں کس طرح کی جاتی ہیں, یقیناً ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن امید کرتے ہیں کہ جو پاکستان اس کرائسس سے بہت خوش اسلوبی سے باہر نکل آئے گا. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے جو مینٹل ہیلتھ ہے خاص طور پر ہماری, وہ کہاں کہاں گڑبڑ ہے, کہاں کہاں جو ایسی سچویشنز ہیں جو پیدا ہو جاتی ہیں جو ملازموں پر خاص طور پر تشدد کرنے کی نوبت تک کیوں آتی ہے, اس پہ بات کریں گے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. اس بار ہمارے مقابل ایک طاقتور دشمن بھیجا گیا ہے. تم ہار چکے ہو. میں کبھی ہار نہیں مانتا. دیکھ لیں گے, آپ سب دیکھ لیں گے. ایک خفیہ پیغام کے ذریعے جنگ کا حکم جاری کیا گیا ہے. یہ سب کچھ تب ہوا جب گستاف ہماری قید میں تھا. ہم اسے کیسے روکیں گے؟ گستاف کے آدمیوں کو ڈھونڈ کر. عبدالحمید ایک بار پھر سے جیت گیا. ہم آپ کو نقشہ دے رہے ہیں, گزرگاہ کی تفصیلات کا مطالعہ کریں. ہمیں اس گزرگاہ کے نقشے کو حاصل کرنا ہوگا. اگر سلیم پاشا وہ نقشہ لے کر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ وہ غدار نہیں ہے. کون مر گیا ہے؟ گستاف. میں محل کو دھماکے سے اڑا دوں گا. چلیے دیکھتے ہیں کہ سلیم پاشا کا ارادہ آخر کیا ہے. رک جائیں. یہ میرے آقا کا حکم ہے, میں حکم ضرور مانوں گا. کشمیری عوام تمام تر بھارتی مظالم کے باوجود اپنی آزادی کی جدوجہد جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے. کشمیریوں نے اپنے حق کے خود ارادیت کے حصول کے لیے ہر قربانی پیش کی ہے. مودی حکومت قتل و غارت, گرفتاریوں اور تشدد کا سہارا لے کر کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو شکست نہیں دے سکتی. بھارتی مظالم کے باوجود کشمیری عوام کی تحریک آزادی جاری ہے. مودی کو یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم و جبر سے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا. شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا ایمان,
मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे जहनी और मेंटल हेल्थ की, ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि हाल ही में और कुछ माजी में भी ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि जहां मुलाजमों पर तशद्दुद किया जाने की वाक़यात सामने आए हैं। हम देखते हैं कि जो पढ़ा लिखा मुआशरा है, ख़ास तौर पर जब जुल्म ढाने लगता है तो फिर ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान हमारी जहनी कैफियत पर लागू होता है, आयद होता है कि क्या हम रियलाइज़ करते हैं कि तालीम हासिल करने के बावजूद अगर हम जुल्म की तरफ रागिब हो रहे हैं, जुल्म करने की तरफ रागिब हो रहे हैं, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? क्या वो मेंटल डिप्रेशन है या फिर हमारी जो तबीयत मिजाज के अंदर एंग्जाइटी का एक फैक्टर हमेशा रहता है? क्या ये वो फैक्टर है कि जो हमें इस तरफ लेकर जाता है? लेकिन बहरहाल मज़दूरों पर, गरीब तबका और ख़ास तौर पर वो तबका जो लेफ़्ट आउट फील करते हैं, इनसे शफ़क़त और प्यार करना चाहिए। हमारा मज़हब भी हमें यही सिखाता है कि हमेशा उनसे अच्छे बर्ताव रखें, उनसे अच्छी तरह पेश आएँ, क्योंकि ज़ाहिर है ये वो तबका है कि जिनकी जो ईगो है वो बहुत जल्दी हर्ट होती है, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उनका ख्याल रखें जितना हो सके, ना सिर्फ बल्कि ख्याल रखें जितनी इज्जत और जितनी रिस्पेक्ट हम दे सकते हैं। काम में कोताही, काम ख़राब कर देना या फिर कोई भी ऐसी कैफियत हो जाना, मेरे ख्याल से हम इंसान हैं, गलतियां सब करते हैं, लेकिन तशद्दुद करना, जुल्म करना या फिर मारपीट करना, ये आपकी जो ज़हनी कैफियत है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज हमने मदु किया है हमारे शो में डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, पढ़े लिखे होने के बावजूद, तालीम याफ्ता होने के बावजूद अगर हम जुल्म करें, ख़ास तौर पर मुलाजमों पर, मज़दूरों पर, और ऐसा तबका जो कि पहले ही अंडर प्रिविलेज्ड है, आप क्या समझते हैं कहीं ना कहीं ज़हनी कैफियत में बहुत बड़ा सवालिया निशान है? बिल्कुल, डेफिनेटली ये बिहेवियर नॉर्मल तो कहीं से भी नहीं है जी, और मेरे ख्याल से पढ़ाई का इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं ना हो, बिल्कुल, ये एक ज़हनी कैफियत है। ठीक है। और मेरे ख्याल से ये मल्टी फैक्टोरियल चीज़ है, कोई एक में कोई ऐसी चीज़ नहीं पिक कर सकता कि उसकी वजह से बंदा तशद्दुद करता है। जी। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ये तो केस टू केस देखना पड़ेगा कि आप कौन सी केस की बात कर रहे हैं, वहाँ वजह क्या थी। सही। मगर जो बहुत सारे फैक्टर हैं वो एक ये हो सकते हैं कि एक तो जहनी बीमारी हो किसी को, अमूमन डिप्रेशन में बाइपोलर की बीमारी होती है, उसमें जुनून की कैफियत आती है, स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी होती है, तो उसमें गुस्सा, मारपीट और ये सब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है। फिर कुछ उस बंदे की तरबियत के ऊपर भी है कि उसके साथ बचपन में कैसा रवैया रखा गया। सही, कोई ना कोई ऐसा वाकया या इंसिडेंट भी हो सकता है। एग्जैक्टली। अब ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि जिन बच्चों को मारा जाता है वो बड़े होके अपने बच्चों को भी मारते हैं। ठीक है। तो अगर किसी के ऊपर तशद्दुद हुआ है तो उनका मिजाज ही ऐसा बन जाता है कि वो दूसरों को, बड़े होके भी दूसरों पे तशद्दुद करें। ठीक है। एक नेचुरल साइकोलॉजिकल चीज़ है। अच्छा साहब, इसमें मेरा हमेशा एक सवाल रहा कि आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, लेकिन मेरा हमेशा एक सवाल रहा जो मैं हमेशा करना चाहता हूँ और मैं करता भी हूँ कि अगर जो चीज़ मेरे साथ गलत हुई, क्या मैं चाहूँगा कि वो सोसाइटी के साथ भी गलत हो? क्या कहीं ना कहीं ये भी किसी ऐसे एलिमेंट को या फिर किसी ऐसे फैक्टर को रिप्रेजेंट करती है या इशारा देती है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है हमारी ज़हनी कैफियत में? क्योंकि ज़ाहिर है अगर मेरे साथ कोई बुराई हुई है तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे आने वाली जो नस्लें हैं या फिर कोई और लोग हैं मेरे आसपास, उनके साथ भी वो उसी कैफियत से गुजरें। अब बहुत अच्छी बात की आपने, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरली ऑटोमेटिकली हम कर जाते हैं। राइट। ये चीज़ आप हमें पता नहीं चलता, ये हमें पता नहीं चलता। ठीक है। ये आप गौर करें अगर कि जिन जिन चीज़ों पे हमारे माँ बाप या दोस्तों ने गुस्सा किया जी, उन चीज़ों पे हमें ऑटोमेटिकली गुस्सा आ जाता है, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल ठीक है। कभी कोई And then you realize afterwards, yes, बिल्कुल मैंने ये किया क्या है, मैं ये कभी कभार कोई और रियलाइज करवाते हैं कि इतना गुस्सा क्यों करते हो तुम इस बात पे। बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत नेचुरल एसोसिएशन है। बहुत कम लोग होते हैं जो इतने इनका IQ लेवल ज़्यादा हो, इंटेलेक्चुअली इतने स्टेबल हो कि जो इस चीज़ को जज कर लेंगे। ये मैं चीज़ करता हूँ। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, बड़ी मैं अक्सर देता हूँ अपने वालदा के बारे में, बुरा ही ना मान जाए वो। छोटी सी बात है कि जब हमारी घंटी बजा करती थी हमारे घर में, फोन बजता था तो अम्मी जरा सा लाउड हो जाती थी, उठाओ क्यों नहीं उठा रहा कोई फोन, फोन उठाओ, कहाँ रह गए हैं सब। तो
ایک انگزائٹی سے شروع ہو جاتی تھی. بالکل صحیح. اچھا یہ میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی فون بجتا ہے مجھے انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے, ابھی بڑے ہو کے بھی. یہ وہیں سے آپ لے کے چل رہے ہیں. کبھی سوچا نہیں میں نے. ایک دم میری بیگم نے کہا آپ اتنا کیوں پریشان ہو جاتے ہیں گھنٹی بجنے پہ, بجتی تو بجنے دیں تھوڑی سی. تو میں سوچا ایسا کیوں ہے, مجھے کیوں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. تو پھر میں پیچھے گیا, سوچا, میں نے کہا ایکچولی یہ معاملہ تھا کہ امی اکثر بولا کرتی تھی اٹھاؤ اٹھاؤ کیوں نہیں کر رہے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے. صحیح. آپ سوچیں گے جس کو مار پٹتی ہوگی اور بہت ڈانٹے بے عزت ہوتا ہوگا تو وہ اس کے اندر اگریشن پینٹ اپ بلڈ اپ ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر اس طرح کی کیفیت ہو جائے آپ کے آس پاس اطراف میں, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ظلم کر رہا ہے یا پھر اس طرح کی کوئی سچویشن ہے جس پر ہو رہا ہے, جو مظلوم ہے, جس پر کیا جا رہا ہے یہ ستم, آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں, کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں, اس کی کاؤنسلنگ کس طرح کر سکتے ہیں, تھوڑا یہ بھی بتائیے. کیونکہ عام آدمی کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر وہ ڈرتا بھی ہے, گھبراتا بھی ہے کہ اگر میں نے بھی اس میں کودا تو شاید میرے خیال سے میرے خلاف بھی کوئی نہ کوئی ایکشن یا پھر مجھے بھی کوئی ایسی سچویشن فیس کرنی پڑے گی. آپ وکٹم کی بات کر رہے ہیں. میں وکٹم کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ تو میرے خیال سے گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کی پروٹیکشن اور بعد میں پولیس یا عدلیہ جو ہے اس کو انصاف دلائے. اگر اتنا شدید درجے پہ مارا ہے تو آبویسلی اس کی ریپرکشنز ہونا چاہیے, اس کا ازالہ ہونا چاہیے. بالکل. اور مینٹل ہیلتھ کی جہاں تک بات ہے وہ تو ہر بندے کی اسیس ہونی چاہیے, جس کو مارا ہے اس کی بھی اور جس نے مارا ہے اس کی بھی, کہ کہیں دونوں میں کوئی نفسیاتی بیماری تو نہیں ہے. اگر ہے تو اس کا علاج کیا جائے. صحیح. اچھا میں پوچھ ہی رہا تھا کہ اگر کوئی وکٹم ہے ہمارے سامنے اور رپورٹ نہیں کرتا کسی وجوہات, کیونکہ زیادہ تر ہمارے یہاں لوگ نہیں رپورٹ کرتے آؤٹ آف یہ پریشانی کہ میرے ساتھ سلوک آگے کیا جائے گا, معاشرہ مجھے کس نظر سے دیکھے گا, اس کو ایز این انڈیویجول ہم کس طرح کاؤنسل کر سکتے ہیں. میں چونکہ ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ اسے کاؤنسل کروں, تو وہ کس طرح کاؤنسل کیا جائے اسے. کاؤنسلنگ کا 80% جو ہوتا ہے نا وہ لسننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کا درد دکھ پریشانی سن لیں, 80% کام آپ نے کاؤنسلنگ کا کر دیا. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو میرے خیال سے یہی ہے کہ آپ اس کی بات سنیں. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں, رشتہ دار, دوست, جی بالکل, اطراف کے جو لوگ ہیں آس پاس کے. تو میرا خیال ہے آپ اس کی بات سن لیں, اس کو تھوڑا سا تسلی دے دیں کہ ایسا نہیں ہوگا, اور تھوڑا بہت اس کو گائیڈ کرنے کی کوشش کریں کہ آگے اس کو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے 80% آف دا کام آپ کر دیں گے. بالکل صحیح. اچھا اگر وکٹم گزر گیا ہے ساری کیفیت سے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسے بار بار ہم دیکھتے ہیں اکثر پرائیویٹ چینلز پہ, میڈیا پہ بھی یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے, صحافت کے اصولوں کے خلاف ہے, یہ اسے بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے اس کیفیت کو. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بھی ہم ظلم ڈھاتے ہیں اس پرٹیکولر وکٹم سے کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرنا اور پھر اس کے سامنے لانا یا سوال کرنا. اس وکٹم تو بیچارہ اگر وہ مر گیا, اللہ میاں کے پاس چلا گیا, اس پہ کیا ظلم کریں گے ہم. میرے خیال سے باقی عوام پہ تھوڑا سا ظلم کرتے ہیں کہ جب آپ بار بار میڈیا میں صرف نیگیٹو خبریں صرف برائی چلاتے ہیں تو باقی عوام پہ بہت اس کا نیگیٹو اثر پڑتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں برائی ہے, صرف نیگیٹیوٹی ہے, صرف ظلم ہی ہوتا ہے. تو میرے خیال سے یہ بہت نیگیٹو, ہماری عوام پہ بہت نیگیٹو اثر پڑتا ہے اس کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ ہم بس برائی کرتے ہیں اپنی اور اپنے ملک کی, تو اس کا ذرا خیال رکھنا چاہیے. اگر تو وہ خبر چلانے سے, وہ انسیڈنٹ کو ہائی لائٹ کرنے سے کوئی فائدہ ہے تو کریں, بلکہ صرف وہی نہیں, آپ اس کو اور ایکسٹینسولی کریں کہ غلطی کہاں پہ ہوئی, کس کا قصور ہے, اس لحاظ سے دکھانا چاہیے. صرف یہ ایک پورا ڈرامہ نہیں بنانا چاہیے کہ مر گیا, ظلم ہو گیا, پاکستان میں تو ہوتا ہی ایسا ہے. یہ ایک نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے. امریکہ میں ابھی بھی سب سے ہائی کرائم ریٹ ہے. یہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو امریکہ کا کرائم ریٹ ہوگا. وہاں پہ آپ مغرب کے بعد باغوں میں ہے بڑے بڑے شاندار باغ, مگر آپ جا نہیں سکتے, اتنا برے حالات ہوتے ہیں. تو مگر وہ ہر چیز رپورٹ تھوڑی کر سکتے اس طرح. بالکل ایسے ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بچے ہیں خاص طور پر دیکھتے ہیں اس سچویشن کو, خبریں بھی دیکھتے ہیں, میڈیا آج کل بہت امپاورڈ ہے, سوشل میڈیا ہے, ظاہر آپ دور نہیں رکھ سکتے بچوں کو اس پوری سچویشن میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل بچوں کو کس طرح بہتر ان کی ایک ڈائریکشن ہم بنا سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے معاشرہ کہیں نہ کہیں ظلم بھی دکھاتا ہے, کہیں نہ کہیں پیار اور شفقت بھی دکھاتا ہے, لیکن یہ جو ایک بیلنس ہے یہ کہیں نہ کہیں ڈیریل ہو چکا ہے ہماری سوسائٹی سے. تو بچوں کو کس طرح اس چیز سے دور رکھا جائے, کیونکہ ہم تو پی جی لگا کے اپنا فرض سمجھتے ہیں پورا کر دیا ہم نے. دیکھیں بہت اچھا سوال آپ نے کیا. ہم اکثر یہ ماں باپ سوچتے ہیں کہ آپ بچوں کو ٹھیک ہے برائی سے دور رکھنا چاہیے تھوڑا بہت, مگر آپ کتنا ہر وقت کمرے میں بند نہیں رکھ سکتے. پریکٹیکلی پاسبل نہیں, کرنا بھی نہیں چاہیے. کبھی نہ کبھی تو بڑے ہونا چاہیے. ہاں بالکل, باہر تو جائیں گے, تو بجائے کہ سب کچھ چھپانے کے, ان کو ایک ببل میں رکھنے کے, ان کو معاشرے کی تعلیم دیں, اچھائی کی بھی برائی کی بھی, کہ
کہ بھائی کہ دونوں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. دونوں چیزیں ایگزسٹ کرتی بالکل ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو اب یہ آج کل تھوڑا سا یہاں پہ بھی ابھر رہا ہے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا بھی بتاتے ہیں, اسی جی وجہ سے بالکل, بتاتے ہیں بالکل. And کیونکہ it's a very باہر healthy ہوتا ہے, activity, بالکل. it's a very healthy activity. جی. تو آپ کو بتائیں چاہیے بیٹا ایسا باہر ہوتا ہے. جیسے ایگزامپل دوں آپ کو کہ آپ بچوں کو بولتے ہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, ٹھیک ہے, مگر اس یہ بھی بتائیں کہ باہر لوگ جھوٹ بولتے ہیں, بالکل. اس کو بھی آپ کو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اس جھوٹ سے. خود تو نہ بولے مگر اپنے آپ کو بچائیں بھی, بچانا بھی ہے. ہاں بالکل, یہ that's a very valid point. اسی ایک طرح طرف سے تو بتا دیتے ہیں, دوسرا نہیں بتاتے, پوری آپ اس کو پکچر نہیں بتا رہے. صحیح. تو اس کو, اور آپ کا بچہ باہر جائے گا اور بھیجنا چاہیے, جی, باہر کے ایکسپیرینس ہوں, مگر ساتھ میں اس کو گائیڈ بھی کرنا چاہیے, یہ اچھائی ہیں, یہ برائی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ برے لوگ بھی ہوتے ہیں, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, اور برے لوگ ایسے کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بچانا, اپنے ایسے ہے, آپ خاموش رہو یا وہاں جاؤ, جو بھی سچویشن ہے. کبھی بھی ببل میں بند کرنا, ایک جگہ کمرے میں گھر میں رکھنا, یہ ایک ہیلدی پریکٹس نہیں ہے. صحیح ہے. دنیا میں بھیجیں اور اس کو پھر بتائیں بھی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائڈل جو ایلیمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ہم کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہوں, موڈ سوئنگس ہو جاتے ہیں, پھر اس میں اس طرح کی سوچیں آ جانا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ہمیں اس کیفیت کی طرف لے جاتا ہے کہ جہاں ہم دوسروں پر ظلم ڈھائیں یا پھر ان کے ساتھ برائی کریں, ان کا برا سوچنے لگیں, اور اگر آتی ہے تو اس چیز کو کیٹر کس طرح کرنا چاہیے, اور وہ کون سا پوائنٹ ہے کہ فوراً کسی سائیکیٹرسٹ سے یا کسی ایکسپرٹ سے رجوع کیا جائے؟ ٹھیک ہے, یہ 2-3 سوال بنتے ہیں. جی, میں پہلے سوسائڈ کی طرف آؤں. ٹھیک ہے. کہ دیکھیں سوسائڈ جو ہے نا, ایک نارمل آدمی اپنی جان نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. جب سوسائڈل تھاٹس آئیں یا سوسائڈل پلاننگ کرے یا کوئی دھمکی بھی دے کہ میں مار لوں گا اپنے آپ, ٹھیک ہے, تو مطلب کوئی نہ کوئی نفسیاتی بیماری اس کو ہے, چل رہی ہے. صحیح ہے, ڈیفینیٹلی امبیلنس تو ہے کہیں نہ کہیں. ڈیفینیٹلی. بالکل ٹھیک ہے. لوگ مذاق میں دھمکی دیتا ہے, کرتا نہیں ہے, تو میں خیال سے 100 دھمکی دیتے ہیں تو اس میں 5-10 کر بھی لیتے ہیں, اور 2-3 کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. تو اس لیے جب ایسی کنڈیشن آئے تو اس کو ہمیشہ سیریس لینا چاہیے. ٹھیک ہے. سوسائڈل تھاٹس مطلب کوئی نہ کوئی سائیکیٹرک النس ہے اس کو, سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا لازمی ہے. میں تو کہتا ہوں اس سے بہت پہلے سائیکیٹرسٹ کے پاس آنا چاہیے. یہ تو اس کی حد ہوتی ہے, اس کی اسٹریم پہ پہنچ گیا. بالکل صحیح. تو سائیکیٹرک بیماری کیا ہوتی ہے؟ تیسری بات, ہر کوئی کبھی نہ کبھی ڈپریس ہوتا ہے. آپ بھی ہوتے ہیں, میں بھی ہوتا ہوں. برا حادثہ ہوا, آپ ڈپریس ہو گئے, اچھا اٹس اے نیچرل پروسیس, ہونا ہی ہے. تو بیماری کب کہتے ہیں ڈپریشن کو؟ بیماری تب کہتے ہیں کہ جب یہ پرولونگ ہو جائے, ٹھیک ہے, یا اس کی انٹینسٹی بہت بڑھ جائے, یا اس کے ڈیلی کی زندگی افیکٹ ہونا شروع ہو جائے. مثلا یا یہ ٹھہر جائے آپ کے مزاج میں, یعنی مسلسل آنے لگے. مطلب کہ آسان ڈیفینیشن آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی زندگی افیکٹ ہو. ٹھیک ہے. کہ آپ کام صحیح نہیں کر پا رہے, آپ پڑھائی صحیح نہیں کر پا رہے, آپ گھر والوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے. تو جب آپ کی فنکشنالٹی, آپ کی زندگی کی چیزیں متاثر ہونا شروع ہو جائیں, تو مطلب آپ کو اب ڈپریشن کی بیماری ہو گئی ہے. رائٹ, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ چونکہ ظاہر ہے ڈپریشن, انگزائٹی اور ٹینشن جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہر شخص میں موجود ہے. آج کا جو معاشرہ ہے, مہنگائی ایک طرف ہے, کفالت کرنی ہے گھروں کی, 10,000 مسائل ہوتے ہیں, پھر خواتین کے بہت زیادہ ایشوز ہیں جو کہ ایڈریس کرنے بہت ضروری ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اس مت کے پیچھے آج بھی دوڑ رہے ہیں کہ اگر سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤں گا تو معاشرہ مجھے پاگل کہے گا؟ بالکل. اور اس مت کو کس طرح توڑا جائے؟ کیونکہ دانت میں تکلیف ہوتی ہے فوراً ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں, باڈی میں کہیں تکلیف ہوتی ہے فوراً جاتے ہیں, لیکن جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے جو ہمیں کنٹرول کرتا ہے, نروس سسٹم, اس کو آج تک ہم نے سیریس نہیں لیا. آپ نے جو ہے نا یہ بالکل 1,00,000 روپے کی بات کی ہے. بہت ضروری بات آپ نے کی. ابھی بھی ہمارے اسٹگما ہے, لوگ کہتے ہیں ایک کلنک لگ جائے گا, لیبل لگ جائے گا, وہ یہ تو پاگل ہے, سائیکیٹرک اسپتال گیا تھا. بالکل ایسی ہے, پاگل تو نہیں. جبکہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی بات ہے کہ دل, گردے, پھیپھڑے جسم کا حصہ ہیں. بالکل بیماری ہوتی ہے ان میں, ہم علاج کراتے ہیں. دماغ بھی ہمارے جسم کا ہی حصہ ہے, باہر سے الگ سی چیز نہیں پڑی, اس میں بیماری ہو سکتی ہے. صحیح. تو اس کا علاج کراتے ہوئے گھبراتے کیوں ہیں؟ جی. تو یہ لوگوں کو میرے خیال سے یہ ہم سائیکیٹرسٹ کی کمزوری سمجھیں کہ ہم لوگوں تک صحیح پیغام پہنچا نہیں سکے. بھائی یہ باقی بیماریوں کی طرح, شوگر, بلڈ پریشر, ٹی بی, دل پھیپھڑے کی بیماریاں, اس کی طرح دماغ بھی جسم کا حصہ ہے, اس میں بیماری ہو سکتی ہے. یہ آپ کو بھی ہو سکتی ہے, مجھے بھی ہو سکتی ہے, یہ پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے, امریکہ میں بھی ہو سکتی ہے, یہ امیر کو, غریب کو, دونوں کو ہو سکتی ہے. اور ایک اور مت میں آپ کی توڑوں کہ ضروری نہیں کہ برے حالات ہو تو ڈپریشن کی بیماری ہو. ٹھیک ہے. یہ ایک انیٹ بیماری ہے. صحیح. بالکل. ایک جیسے ہارٹ اٹیک ایک پریشان اور ایک نارمل شخص کو ہو سکتا ہے, اسی طرح امریکہ میں تو اتنی پریشانیاں نہیں ہوں گی. آئی تھنک اس کا پیسے سے یا پھر آپ کے پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے. امریکہ کے حالات تو بہت اچھے ہیں, جاپان کے حالات تو بہت ہی اچھے ہیں, پھر بھی سب سے زیادہ سوسائڈل ریٹ جاپان کی ہے. بالکل ایسے. تو اس لیے آپ یہ چھوڑ دیں کہ پریشانی ہوگا تو یہ ڈپریشن اور انگزائٹی اور سائیکیٹرک بیماریاں ہو سکتی ہیں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی کو بھی, جیسے نزلہ, زکام, بخار کسی کو بھی ہو سکتا ہے, نفسیاتی بیماریاں کسی کو بھی ہو سکتی ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال کروں گا, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک,
तशद्दुद करना, मारपीट करना, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो या फिर कोई भी शख्स हो, मुलाजिम हो या फिर कोई मजदूर हो या फिर कोई ऐसा तबका हो जो कि अंडर प्रिविलेज है, आपको लगता है कि बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे मुआशरे पर अगर हम इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ज़्यादा होना शुरू हो जाएं? फिर उसके बाद ऐसे ऐसे लोग जो जिनके बहुत बड़े नाम हैं, हम देखते हैं कि उनकी तरफ से ये केसेस सामने आते हैं कि वो अपने घरों पर मुलाजमों को बांध के रखा हुआ है, जंजीरों में बांध के रखा हुआ है, या फिर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है। उन्हें क्या मैसेज देंगे कि क्या किया जाए और किस तरह इस कैफियत को बेहतर बनाया जाए? अगर वो फील भी करते हैं और अगर नहीं भी फील करते, महसूस नहीं भी करते, तो भी क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो बहुत बड़ी आपने वो पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि देखिए इसमें बहुत सारी फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हुकूमत पे आती है, ठीक है, और हुकूमत चुनना हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल है, तो ऐसी है, हम पे भी आती है। बिल्कुल। तो आप ऐसे लोग लाएं जो कि इंसाफ पसंद हो, राइट, और सिस्टम के पास पावर हो, इदारे मजबूत हो। भाई पुलिस का इदारा इतना मजबूत हो कि इतने बड़े बंदे को भी पकड़ सके, बिल्कुल ऐसी है, सही, तो वो पकड़ेंगे बिल्कुल, राइट। और क्योंकि ये हुकूमत का काम है। आप किसी को एब्सोल्यूट पावर दे देना तो वो कहते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली। तो अगर आप उसको इतनी पावर दे देंगे, उसको पता है कि मैं मार दूं, कुछ भी कर दूं, मुझे कोई नहीं हाथ लगा सकता, तो वो करेगा। बिल्कुल ठीक। ये भी एक सोशल एक्सपेरिमेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग। राइट। उन्होंने स्टूडेंट्स को एक ही यूनिवर्सिटी के क्लास फेलोज को कहा, भाई आधे तुम जेलर हो और आधे जो है वो जेल के अंदर है, मुजरिम है। एक नकली सा सेटअप बनाया, सोशल एक्सपेरिमेंट। तो कुछ दिनों बाद देखा कि बेस्ट फ्रेंड्स, एक को जेल बनाया था, एक को आपस में दुश्मन हो गए एक दूसरे, उसने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही, हालांकि नकली एक्सपेरिमेंट, डांट रहे हैं, चीख रहे हैं, मार रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट खत्म करना पड़ा वक्त से पहले। वही बात है कि झूठ को इतना बोला जाए कि वो सच लगने लगे, और वो लगने लगता है। और ये कि इंसान को अगर ये हो कि कोई रूल्स नहीं है तो वो जानवर बन जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बातें बहुत सारी हम करना भी चाहते हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे जो हमारे बच्चे और बच्चियां बाहर तालीम हासिल करना चाहते हैं, उन्हें क्या मुश्किलात दरपेश होती हैं। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। वाह चांद, तुम तो बड़ी पाबंदी से मुनीब से पढ़ने आते हो। मुंह पे की जाने वाली तारीफ खुशामदी कहलाती है। तो क्या दीवार की तरफ मुंह करके आप तारीफ करो? मुझे डर है एक की खुशी कहीं दूसरे का हसद ना लग जाए। हिना कहती है मैंने और खातून ने उसे धोखा दिया। और इसको जहन से निकाल, अब वो तुम्हारा बहरा ही बनेगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हम बात कर रहे थे, ब्रेक पर जाने से पहले हमने मेंशन किया कि जो बाहर बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल करने चाहते हैं या जाते हैं, क्या क्या मसले हैं, क्या क्या मसाइल हैं जो दरपेश होते हैं. फिर बहुत से चैलेंजेस है, जैसे फाइनेंशियल चैलेंजेस एक तरफ, लेकिन फिर ज़ाहिर है वहाँ रहना और फिर उसके बाद उस मुल्क का कल्चर अडॉप्ट करना, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको तंग भी करते हैं, लेकिन फिर आपको ज़ाहिर है तालीम हासिल करनी है तो फिर आपको इम्पैक्ट जो है उसे पीछे छोड़कर कहीं ना कहीं सेटल डाउन होना पड़ता है. अब क्या जो मुश्किलात हैं, इन चैलेंजेस को फेस करना कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है, या फिर ऐसी सिचुएशन भी सामने आ जाती है कि जहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर दिल चाहे कि वापस आ जाएं, अपने वतन वापस आ जाएं, फिर वतन की याद सताने लगती है, घर की याद सताने लगती है. और जो तन्हाई का एलिमेंट है, किसी दूसरे मुल्क में रहकर अकेले तनो तन्हा ज़िंदगी गुजारना, ये भी एक बहुत मुश्किल काम है. हादिया खलील हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं, लेक्चरर हैं, सिंध मदरसतुल इस्लाम में PhD परस्यू करी. हादिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो. प्लेजर हादिया, बहुत अच्छा लगा. हादिया ये बताइएगा कि बाहर के मुल्क में, चूँकि आप भी गुजर चुकी हैं, गुजर भी रही हैं इस सारे सिलसिले से, क्या मुश्किल हो जाता है एट टाइम्स कि वहाँ सर्वाइव करना, फिर उसके बाद और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फाइनेंशियल फैक्टर्स एक तरफ हैं, फिर उसके बाद ज़िंदगी गुजारने के तौर अतवार, बहुत मुश्किल काम है. तो क्या समझती हैं, किस तरह केटर करना चाहिए इन चैलेंजेस को? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये कि जब हम कोई भी स्टूडेंट जा रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और एक्साइटेड होते हैं. एग्जैक्टली. अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको पहले ही से स्टडी करके जाना चाहिए. अब बहुत सारे बेसिक बैरियर्स होते हैं जो आपको वहाँ जाके फेस करने पड़ते हैं. में हम भूल जाते हैं कि वहाँ जाके जो चैलेंजेस हैं वो क्या होंगे. तो जब हम जब हम कोई भी करियर परस्यू करना चाहते हैं तो हमें डेफिनेटली ये भी देखना चाहिए कि उसके चैलेंजेस क्या होंगे. प्रॉस एंड कॉन्स आपको यहीं से देख के जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है. जैसे ही स्टूडेंट वहाँ जाते हैं, सबसे पहले आपको लैंग्वेज बैरियर होता है. तो आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, डेफिनेटली वी कैन नॉट लर्न देयर लैंग्वेज. तो आप इतनी कोशिश करें कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी थोड़ी सी बेहतर हो, क्योंकि हाँ ग्लोबल लैंग्वेज है. सही. और दूसरा ये कि वहाँ उनके जो बेसिक वर्ड्स हैं, जैसे शुक्रिया को क्या कहते हैं, सलाम को क्या कहते हैं, बिल्कुल ठीक है. इस तरह के बेसिक वर्ड्स आप यहाँ से सीख के जाएं. हमारे पास आजकल गूगल मौजूद है, हर चीज़ आप सीख सकते हैं. सही. और उसके बाद ये होता है कि कल्चर अडॉप्शन या कल्चर अडेप्टेबिलिटी बहुत मुश्किल काम होता है. और तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पहले ही से जाने से पहले पढ़कर जाना चाहिए. कल्चर कैसा है वहाँ का, रिलीजन कैसा है वहाँ का, वेदर कैसा है वहाँ का, ये वाली सारी चीज़ें अगर आप पहले ही से मेंटली प्रिपेयर होंगे तो आप फोकस हो सकते हैं अपनी स्टडीज़ की तरफ. क्योंकि अब आपको ये सारी चीज़ें आसान लगेंगी अडाप्ट करने में. उसके बाद जो सबसे बड़ा एक्चुअली मैंने चैलेंज फेस किया था, मुझे लगता है वो ये था करेंसी एक्सचेंज. जो करेंसी हमारी करेंसी डिफरेंस होता है, फिर आप हर चीज़ कैलकुलेट कर रहे होते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होता है. अच्छा, वैसे उन ममालिक में जाके बड़ी खुशी होती है जहाँ करेंसी और डिवैल्यू हो आपसे, और फिर जहाँ आपको एक्सचेंज रेट बहुत अच्छा मिले, यानी आप 1000 रुपए लेके जा रहे हैं, आपको 3000 ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. लेकिन ये वाकई होता है और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. तो आपको पहले ही से थोड़ा सा, आई थिंक दोस्त जो कि बिल्कुल भी मैथमेटिकली अच्छे नहीं है, वो प्लीज़ ये सब सीख कर जाएं कि किस तरह से चीज़ें आपको मैनेज करनी होती हैं. और दूसरा, थोड़ा ओपन माइंडेड होना चाहिए आपको. और मैंने वहाँ जाकर बहुत देखा है कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स है, दे जस्ट कीप टुगेदर ऑल द टाइम. तो उससे ये होता है कि आप गए हैं एक्चुअल में बाहर, तो आप एक्सपोजर लेने के लिए गए. बिल्कुल सही. तो प्लीज वो एक नटशेल से बाहर निकलना चाहिए. मिंगल अप विद डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट पीपल. अच्छा, मैं उन चैलेंजेस की भी बात करूंगा कि एक गैप भी है कहीं ना कहीं. वो बच्चा जो यहाँ हमारे लोकल तालीमी निज़ाम से तालीम हासिल करता है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल सिनेरियो में अगर उसकी एडमिशन हो जाता है कहीं ना कहीं बाहर, और फिर उसे अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, वो चला भी जाता है. लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गैप ज़रूर मौजूद है हमारे तालीमी निज़ाम में? और फिर उसके बाद, हालांकि बहुत अच्छा तालीमी निज़ाम है हमारे लिहाज से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बिटवीन द टू करिकुलम्स, इसमें स्ट्रगल करनी पड़ती है. बिल्कुल, बहुत आपने वैलिड किस्म की बात की है, क्योंकि आई माई सेल्फ आई एम अ लेक्चरर इन पाकिस्तान एज वेल. तो अब मेरे पास दोनों तरह का एक्सपोजर आ गया है. हमारे पास जो है वो मेथड्स हम बहुत अच्छे अडॉप्ट कर रहे हैं, मगर हम बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री से पीछे हैं अब तक. तो उससे होता ये है, सबसे पहला ये कि हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि हमारी जो सेकंड लैंग्वेज है दैट इज़ इंग्लिश. तो जो भी पाकिस्तानी स्टूडेंट बाहर जाते हैं,
وہ اس معاملے میں اچھے ہوتے ہیں, خود کفیل ہیں ہم کہ ہم انگلش بول بھی سکتے ہیں, سمجھ بھی سکتے ہیں, لیکن جو میتھڈز ہیں وہ وہاں بہت ایڈوانس ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتی ہوں جو بھی اسٹوڈنٹ باہر جانا چاہتے ہیں آپ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار رکھیں اور مینٹلی پریپیئر کریں کہ ہم نے وہاں جا کر کچھ نیا سیکھنا ہے. اگر آپ صرف وہی میتھڈ پرسیو کریں گے جو ہم پاکستان میں کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے آگے اسٹڈیز میں فردر بھی آپ مطلب انہانسمنٹ نہیں حاصل کر سکتے, اور سیکنڈلی آپ کو ویسا رسپانس بھی نہیں ملتا ہے پھر سپروائزرز کی طرف سے. اور وہاں جیسے اگر ہم ملیشیا کی بات کریں تو ملیشیا ایشین کنٹری ہے, مگر سٹل وہ اپنی اکانومی ٹورزم کے ساتھ ساتھ اکیڈیمکلی سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس کیٹر کر رہا ہے وہ ایشیا سے. تو وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایڈوانس ٹیکنالوجیز, ایڈوانس میتھڈز اڈاپٹ کرنا اسٹارٹ کر دی ہیں جو ہم جہاں لیک کرتے ہیں. اور سیکنڈلی جو انفارچونیٹ سچویشن ہمارے یہاں ہے وہ یہ ہے کہ ہم ریسرچ کلچر کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں. ابھی جیسے اگر ہم ایز اے ریسرچر اف آئی وانٹ ٹو کلیکٹ ڈیٹا, اف آئی وانٹ ٹو گو ٹو ٹاک ٹو somebody فار انٹرویوز, تو لوگ اسے بہت ہی مشکل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں یا آپ کے سامنے اوپن اپ ہوتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے ریسرچ کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے اور لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کی جو بھی آپ ڈسکشن کر رہے ہیں دیٹ از کانفیڈینشیل, اور یہ صرف اکیڈیمک پرپز کے لیے استعمال ہوگا. اچھا ہادیہ, ایک اور بات ہے جو میں نے فیل کیا یا پھر عموماً میری بات ہوتی ہے ان لوگوں سے یا جو باہر پڑھنے جاتے ہیں, آئی آلسو ٹریول اے لاٹ, تو مجھے تھوڑا سا آئیڈیا اس لیے بھی ہو جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ وہاں جب ہم جاتے ہیں تو ہم اپنی جو ایگوئسٹک اپروچ ہے وہ نہیں چھوڑتے, بلینڈ نہیں ہوتے, جیسے کہ آپ نے بات کیا کہ نٹشل سے باہر نہیں نکلتے. تو یہ جو ایگو ہے ہماری, اسے ہم کیوں پیچھے چھوڑ کے نہیں آتے؟ کیونکہ ظاہر جب ہم جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں تو وہاں 10,000 چیزیں ہم نے اڈاپٹ بھی کرنی ہیں. اپنا مذہب ساتھ لے کے چلیں, اپنا دین ساتھ لے کے چلیں, اپنا جو اعتقاد ہے ساتھ لے کے چلیں, لیکن جو اور ایلیمنٹس ہیں جو کہ سوشل ایلیمنٹس ہیں وہ تو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. کوئی نہ کوئی اچھی چیز آئے نظر تو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. میرے خیال سے ہم اس چیز سے بھی باہر نہیں نکلتے. ایکچولی ہمیں پرسنلی مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جو بھی اسٹوڈنٹس یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں, اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں اپنے آپ میں, اگر آپ کو کام آتا ہے تو آپ ان ساری چیزوں میں نہیں پڑھتے ہیں, آپ اپنے کام پہ فوکس کرتے ہیں, آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ اسٹوڈنٹس جو تھوڑا خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں یا جنہیں لگتا ہے کہ بھائی پاکستان, کیونکہ پاکستان کا جنرلی لوگ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بہت انکریج کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں. ایک تو ہمارے پاس لینگویج بیریئر نہیں ہے, انہیں پتہ ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس, اینڈ سیکنڈلی ملیشیا میں جتنا ٹائم میں رہی ہوں میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی, دے جسٹ نو ون اردو ورڈ دیٹ از جگاڑ, اینڈ دے سے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اتنے اسمارٹ ہوتے ہیں, وہ کوئی بھی طریقہ نکال کے جگاڑ نکال کے اور کام کر لیتے ہیں. تو آپ خود پہ کانفیڈنس رکھیں, اور سیکنڈلی یہ جو نیرو مائنڈنس ہوتی ہے لوگوں کی, اس کی وجہ سے ہم پیچھے ہوتے ہیں. جو ہماری کمیونٹی, آپ جب دوسری کمیونٹیز کے ساتھ بات چیت کریں گے ڈفرینٹ لوگوں کے, آپ نو نیڈ ٹو اڈاپٹ دیئر کلچر, جسٹ ایکسیپٹ دیئر کلچر. تو اگر ہم ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو تو ہمیں بہت اپنا ہمارا کلچر بھی پروموٹ ہوتا ہے اور ہم ان کی بھی نئی چیزیں اور اچھی چیزیں سیکھ کر آ رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز جو ہم پچھلے سیگمنٹ میں ڈسکس کر رہے تھے, ہمارے ٹیمپرامنٹس. جب ہم باہر جاتے ہیں تو میرے خیال سے وہی ٹیمپرامنٹ ساتھ لے کے جاتے ہیں. پھر جب ہمارا جو برتاؤ ہوتا ہے, لیٹ سپوز اگر غصہ بہت زیادہ آتا ہے یا پھر ہم ٹھیک سے بات نہیں کرتے, یا پھر یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ ملک کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں. کہ اگر ہماری جو ملکی ساکھ ہے, ہم جس زمین سے بلانگ کرتے ہیں, جس وطن سے بلانگ کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس کو بھی ڈیمیج کرتا ہے؟ کیونکہ ظاہر بینگ پاکستانی, آئی تھنک وی شوڈ پروموٹ اے سافٹر امیج آف پاکستان. ایگزیکٹلی, بالکل. آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ امبیسڈر ہیں اپنی کنٹری. بالکل ایسی ہے. آپ جو بھی کوئی ایون اے اسمالر ایکٹ یو پرفارم, آپ اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ آپ کہیں بھی باہر جا رہے ہیں تو آپ اپنا کلچر ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ اگر اچھے مینرز شو کریں گے تو ہمارا اچھا سافٹر امیج ان پر جائے گا, اور یہ ہے واقعی. اور اس کے کچھ ریزن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں فرسٹریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اور دوسرا یہ کہ ابھی جو رائٹ ناؤ فائنینشیل سچویشنز ہیں, اسکالرشپس نہیں ہیں, تو اگر آپ اپنے ایکسپینسز پر جا رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ بہت ساری جگہوں پہ بڑے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. اور ہوم سکنس جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے بہت بڑا ریزن ہے.
हमारी जो मेंटल हेल्थ है, अगर बाहर जो स्टूडेंट्स रहते हैं उन पर इफेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, आपको वहाँ का फूड अच्छा नहीं लगता, आपको वहाँ का कल्चर में आप एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप चिड़चिड़े भी होंगे, घर भी याद आएगा। हाँ बिल्कुल। तो आपको, लेकिन सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि आप फोकस करें खुद को पढ़ाई की तरफ। अगर आप स्टडी करें और अब जब भी आप कहीं जो बाहर काम करने गए हैं उसको हाँ, फोकस करें। हाँ। और दूसरा, इतने हमारे लिए दैट कंट्री इज अ न्यू प्लेस, तो आप एक्सप्लोर करें। व्हेनेवर यू आर टायर्ड, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, जस्ट गो आउटसाइड, कहीं भी कोई अच्छी वॉक करें आप, कोई अच्छा टूरिस्ट स्पॉट ढूंढ लें, आप वहां चले जाएं, थोड़ा रिलैक्स योर माइंड एंड देन जस्ट कम बैक। हम अपने साथ अपने स्टूडेंट्स भी जो हैं, हम उन्हें भी हमेशा ये कहते हैं, जब गुस्सा आ रहा हो ना तो जस्ट प्लीज शट योर माउथ और कोई अच्छी एक्टिविटी कर लें। बिल्कुल ठीक हादी, इट वाज प्लेजर हैविंग यू, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और जैसा देश वैसा भेष हम सुनते तो आए हैं, प्रैक्टिकली मेरा ख्याल इंप्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर अडॉप्ट करें, उस कल्चर को अडॉप्ट करें, उस मुल्क के कल्चर को अडॉप्ट करें। हाँ, अपनी वैल्यूज़ को ना भूलें, अपनी वैल्यूज़, अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ को साथ लेके चलें, और थोड़ा सा मेरा ख्याल ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होने की ज़रूरत है। कल्चर हर जगह का, एक मुल्क में भी एक जैसा नहीं होता, तो मेरे ख्याल से जब मुल्क और मुल्क तब्दील होते हैं, ज़मीन तब्दील होती है, तो उस चीज़ को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऑन दैट नोट जी, हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल सुबह। खुदा हाफ़िज़।